اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم اپنی جو لغت عربیہ کی کتاب ہے تعلیم اللغت العربیہ المستوى الاول، تعلیم اللغت العربیہ کی پہلی جلد کا ہم آج آغاز کریں گے۔ اس کے پہلے درس سے، پہلا درس ہے الدرس الاول ھذا۔ پہلے درس میں ہمیں ھذا کے حوالے سے جو ھذا کے عربی زبان میں استعمالات ہیں وہ سکھائے جائیں گے۔ یہاں پہ اس درس میں چند قواعد سکھائے جائیں گے اور ان کی ہمیں پریکٹس کروائی جائے گی، اور کچھ تمارین دی ہوئی ہیں وہ حل کروائی جائیں گی۔ ہم سب سے پہلے قواعد کو بیان کرتے ہیں۔ ان قواعد میں ہم یہ جانیں گے کہ ھذا کا استعمال کیا ہے عربی زبان میں، لفظ ما کا کیا استعمال ہے عربی زبان میں، لفظ من کا کیا استعمال ہے عربی زبان میں، اور لفظ کا کیا استعمال ہے عربی زبان میں۔ سب سے پہلے آ جائیے ھذا کی طرف۔ دیکھیں لفظ ھذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، یہ کسی قریب چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ قریب چیز جب ایک ہو اور مذکر ہو تو اس کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہو تو آپ لفظ ھذا عربی زبان میں لے کے آتے ہیں۔ دیکھیں اردو زبان میں بھی ہم نے اشارہ کرنا ہو، یہ میرے سامنے آئی پیڈ ہے، میرے قریب پڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ یہ آئی پیڈ ہے، یہ قلم ہے، قریب ہے، میرے سامنے ہے، تو اس کے لیے میں کیا کہوں گا؟ یہ قلم ہے، یہ قلم ہے۔ میرے پاس ایک کتاب پڑی ہوئی ہے، میرے قریب میں کتاب پڑی ہوئی ہے، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں تو اردو زبان میں کیا کہوں گا؟ یہ کتاب ہے۔ تو جو چیز قریب ہو اردو زبان میں اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ یہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انگلش زبان میں جو چیز قریب ہو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ دس استعمال ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس قریب میں ایک پینسل پڑی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ دس از اے پین، یہ پین ہے، یہ پینسل ہے۔ آپ کے قریب میں بک پڑی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ دس از اے بک، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی قریب چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اردو زبان میں ہم لفظ یہ استعمال کرتے ہیں، اور انگلش زبان میں ہم لفظ دس استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی چیز آپ کے قریب ہو، آپ نے اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو عربی زبان میں اس کے لیے اپنے خاص الفاظ ہیں۔ اگر جو چیز آپ کے قریب پڑی ہوئی ہے، جو چیز آپ کے قریب میں ہے، ایک ہو، اکیلی ہو، ایک بات، دوسری بات مذکر ہو جیسے کہ مرد ہے، ٹھیک ہے، یا لڑکا ہے، اور مذکر ہو جب یہ دو شرطیں پائی جا رہی ہوں، توجہ کیجیے گا، عربی زبان میں جب کوئی چیز آپ کے قریب ہے، اگر وہ اکیلی ہو یعنی مفرد ہو یعنی سنگولر ہو، اور کیا ہو؟ مذکر ہو، تو آپ اس کی طرف اگر اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لفظ ھذا کو استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پہ یہ اسے کہتے ہیں قلم، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلم۔ لفظ قلم عربی زبان میں کیا ہے؟ مفرد ہے، ٹھیک ہے، ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تو میں اگر اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا ھذا قلم، یہ پینسل ہے، یہ قلم ہے۔ آپ کے قریب میں ایک مرد کھڑا ہے، تو جو ایک مرد ہے، ایک بات یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ مفرد ہے، اکیلا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ وہ مذکر ہے، تو آپ اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ ھذا رجل، یہ کیا ہے؟ مرد ہے۔ تو پس ہم نے ھذا کے استعمال کو جان لیا کہ ھذا اسم اشارت
युशार बिही इलल करीब अल मुफरद अल मुज़क्कर। ठीक है कि ये इसमें इशारा है जिसके ज़रिए इशारा किया जाता है मुफरद मुज़क्कर करीब की तरफ, और इसके मुतरादिफ लफ्ज़ उर्दू ज़ुबान में ये है और इंग्लिश ज़ुबान में दिस है। अभी आ जाइए अगले लफ्ज़ को हम जानते हैं जो कि हमारे पास है लफ्ज़ मा। लफ्ज़ मा, जो लफ्ज़ मा है ये सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आप किसी बेजान और बेअक़ल चीज़ के बारे में सवाल करना चाहते हैं तो उसके लिए लफ्ज़ मा इस्तेमाल होता है। देखिए, आप उर्दू में अगर किसी बेजान चीज़ के बारे में सवाल करना चाहते हो तो उसके लिए उर्दू में लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है। आप कहते हैं ये क्या है, ये पेंसिल चूँकि बेजान है तो आप इसके लिए क्या कहते हैं, ये क्या है। ये नहीं कहते कि ये कौन है। बेजान चीज़ के लिए आप क्या कहते हैं, ये क्या है। और इंग्लिश में आप बेजान चीज़ के लिए सवाल करना हो तो आप क्या कहते हैं, व्हाट। आप कहेंगे व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि उर्दू में बेजान चीज़ के लिए हम सवाल करना चाहें तो हम कहते हैं क्या, ये क्या है। इंग्लिश में बेजान चीज़ के बारे में सवाल करना हो तो हम कहते हैं व्हाट, लफ्ज़ व्हाट को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अरबी ज़ुबान में अगर आपने किसी बेजान चीज़ के बारे में सवाल करना हो तो आप क्या कहेंगे, मा, लफ्ज़ मा को इस्तेमाल करेंगे। अभी ये हमारे पास क्या है, पेंसिल है। ठीक है, ये करीब में है। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्या है तो ये के लिए अरबी ज़ुबान में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हाज़ा। एक बात। दूसरी बात, इसके बारे में मैं सवाल करना चाहता हूँ और ये बेजान चीज़ है तो मैं क्या कहूँगा, मा हाज़ा, ये क्या है। तो बस लफ्ज़ मा अरबी ज़ुबान में बेजान चीज़ के बारे में सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी आ जाइए अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ है हमारे पास मन। लफ्ज़ मन भी सवाल करने के लिए आता है और लफ्ज़ मन अरबी ज़ुबान में जानदार, साहिबान अक़ल, इंसान और दीगर साहिबान अक़ल के बारे में सवाल करने के लिए आता है। यानी जानदार हो और साहिब अक़ल चीज़ हो तो उसके बारे में सवाल करना हो तो आप लफ्ज़ मन को इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने एक बंदा खड़ा है तो आप क्या कहते हैं, आप क्या कहेंगे, मन हाज़ा, ये कौन है। लेकिन जैसे कि उर्दू ज़ुबान में हमने किसी साहिब अक़ल और इंसान के बारे में सवाल करना हो तो हम क्या कहते हैं, कौन। हम कहते हैं ये कौन है। अगर आपके सामने एक बंदा खड़ा है आप ये नहीं बोलेंगे कि ये क्या है, बल्कि आप क्या बोलेंगे, ये कौन है, ये कौन है। तो जैसे कि उर्दू ज़ुबान में साहिब अक़ल चीज़ के लिए सवाल करने के लिए लफ्ज़ कौन इस्तेमाल होता है, इसी तरह से इंग्लिश ज़ुबान में साहिब अक़ल चीज़ के बारे में सवाल करने के लिए लफ्ज़ हु इस्तेमाल होता है। आपके सामने एक बंदा खड़ा है, आप नहीं जानते, आप पूछना चाहते हैं कि ये कौन है तो आप इंग्लिश ज़ुबान में क्या कहते हैं, हु इज़ दिस, कि ये कौन है। तो जैसे कि उर्दू ज़ुबान में लफ्ज़ कौन इस्तेमाल होता है, इंग्लिश ज़ुबान में लफ्ज़ हु इस्तेमाल होता है। अरबी ज़ुबान में अगर आपने किसी साहिब अक़ल चीज़ के बारे में सवाल करना हो तो उसके लिए लफ्ज़ मन इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे आपके सामने एक ख़ातून खड़ी है, ख़ातून भी साहिब अक़ल है तो आप क्या कहेंगे, मन हादी, ये कहेंगे मन हादी, ये कौन है। एक मर्द खड़ा, एक लड़का खड़ा है, एक लड़का खड़ा है, आपने सवाल करना है उसके बारे में कि ये कौन है तो आप क्या कहेंगे, मन हादा। तो बस अरबी ज़ुबान में मन साहिब अक़ल चीज़ के बारे में सवाल करने के लिए आता है और माँ जो है वो बेजान और बेअक़ल चीज़ के बारे में सवाल करने के लिए आता है। अभी आ जाइए लफ्ज़ अ, हमज़ा ज़बर अ, लफ्ज़ अ। लफ्ज़ अ जो है, इस लफ्ज़ से किसी चीज़ या इंसान के बारे में सवाल किया जाता है
اور جواب میں نعم یا لا بولا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھیں تھوڑا سا ڈیفرنس سمجھنا ہے آپ نے ما اور من اور حمزہ کے درمیان۔ ما بے جان چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اور من جو ہے انسان اور صاحبان عقل کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لفظ آ جو ہے یہ بے جان چیزیں اور صاحبان عقل دونوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات، دوسری بات، دوسرا فرق یہ ہے کہ ماں کے ذریعے آپ جب سوال کریں گے تو آپ جس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے آپ اس کا نام لیں گے۔ من کے ذریعے آپ سوال کریں گے جس بندے اور جس عاقل چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے آپ اس کا نام لیں گے۔ لیکن جب آپ حمزہ کے ذریعے سوال کریں گے تو آپ کے لیے چیز کا نام لینا ضروری نہیں ہے، بس اتنا کہنا کافی ہے، نعم یا لا۔ نعم یعنی ہاں یس، اور لا یعنی نہیں نو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں سوال کرتا ہوں اہذا قلم، کیا یہ پینسل ہے؟ تو یہاں پہ میرے لیے یہ کہنا کافی ہے نعم یس، اتنا کہنا کافی ہے۔ آگے میں جواب کا اضافہ کر دوں مشکل نہیں ہے، لیکن اتنا کہنا کافی ہے۔ لیکن اگر میں یہ سوال کروں ما ھذا، یہ کیا ہے، تو یہاں پہ اگر میں کہتا ہوں نعم یس، یہ کیا ہے، اس کے جواب میں کہتا ہوں یس جی، تو یہ جواب ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ چیز کا نام لینا پڑے گا، مجھے کہنا پڑے گا ھذا قلم، یہ پینسل ہے۔ تو بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ماں کے ذریعے بے عقل چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، من کے ذریعے عقل مند چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور ان دونوں کے ذریعے جو سوال ہوتا ہے اس میں آپ نے جس چیز کے بارے میں سوال ہو رہا ہے اس کا آپ نے نام لینا ہے۔ لیکن حمزہ کے ذریعے جو سوال ہوتا ہے یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بے عقل چیز کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے اس کے ذریعے، اور انسان اور صاحبان عقل کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے اس کے ذریعے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ آ کے ذریعے جب آپ سوال کرتے ہیں تو آپ جواب میں نعم یا لا کہیں تو یہ کافی ہوگا، اگر آپ جواب میں اضافہ کرتے ہیں تو پرابلم نہیں ہے، لیکن نعم اور لا کہنا کافی ہوگا، جبکہ من اور ما کے جواب میں نعم اور لا کہنا کافی نہیں ہوتا۔ ابھی ان قواعد کی ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ ابھی آ جائیے، ہمارے پاس ہے ھذا یعنی یہ، جب مفرد ہو اور مذکر ہو اور قریب ہو تو اس کے لیے آپ کہتے ہیں ھذا۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ دیکھیں کتاب عربی زبان میں مذکر ہے، ایک ہے، اور قریب ہے تو آپ اس کے لیے کیا کہیں گے؟ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ھذا قلم، یہ پینسل ہے۔ ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ ھذا مکتب، یہ کیا ہے؟ میز ہے۔ ما ھذا، اس کا کیا ترجمہ ہم کریں گے؟ یہ کیا ہے۔ یہ ترجمہ نہیں کریں گے یہ کون ہے، بلکہ کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے، چونکہ ما بے جان چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے، جواب میں آپ کہیں گے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ دیکھیں اس کے جواب میں، ما ھذا کے جواب میں یہ کیا ہے، آپ فقط نعم نہیں کہہ سکتے کہ یس جی، یہ نہیں، بلکہ آپ کو چیز کا نام لینا پڑے گا۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے، جواب میں آپ کہیں گے ھذا قلم، یہ پینسل ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے، آپ جواب میں کہیں گے ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے، آپ جواب میں کہیں گے ھذا مکتب، یہ میز ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے، ھذا بیت، یہ کیا ہے، یہ گھر ہے۔ ان ساری ایگزامپلز میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہم نے بے جان چیز کے بارے میں، جو کہ مفرد ہے، مذکر ہے اور قریب ہے ہمارے، بے جان چیز کے بارے میں ہم نے سوال کیا تو ہم نے کیا کہا؟ ما ھذا، اور جواب میں ہم خود اس چیز کو لے کے آئے، نعم اور لا نہیں کہا، جی یا نہیں کہا، یس اور ناٹ نہیں کہا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آ جائیے اھذا، اھذا، اھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟
آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم، جی، اتنا کہنا کافی ہوگا، آگے جواب دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیتے ہیں تو مشکل نہیں ہے، لیکن فقط جی اور نعم کہنا کافی ہوگا۔ اہذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ نعم ھذا کتاب، جی یہ کتاب ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس چیز کی طرف اشارہ کر کے، یہ جو پینسل ہے اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ لا، نہیں یہ کتاب نہیں ہے۔ ھذا قلم، یہ پینسل ہے۔ آپ کے سامنے میز پڑا ہوا ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے بندہ کوئی کہتا ہے اھذا کرسی، کیا یہ کرسی ہے؟ آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ لا، نہیں، اتنا جواب کافی ہوگا۔ لیکن اگر آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے ھذا مکتب، یہ کیا ہے؟ میز ہے۔ یہاں پہ ہم نے ھذا کی مثالیں پڑھیں جہاں پہ ھذا بے عقل چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ابھی ہم وہ مثالیں پڑھتے ہیں جہاں پہ ھذا عقل مند، صاحبان عقل اور انسان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ھذا استاد، یہ استاد ہے۔ ھذا طالب، یہ طالب علم ہے۔ ھذا ولد، یہ لڑکا ہے۔ ھذا رجل، یہ کیا ہے؟ مرد ہے۔ رجل کہتے ہیں مرد کو، ولد کہتے ہیں لڑکے کو، اور رجل کہتے ہیں مرد کو۔ ابھی دیکھیں من ھذا، من ھذا، یہ کون ہے؟ دیکھیں چونکہ من کے ذریعے ہم عقل مند چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انسان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ یہاں پہ کیا کہیں گے؟ من ھذا، یہ کون ہے؟ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا استاذ، یہ استاد ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا طالب، یہ طالب علم ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا ولد، یہ لڑکا ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا رجل، یہ مرد ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا طبیب، یہ کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر ہے۔ طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو۔ یہاں پہ دیکھیں ہم نے پچھلی مثالیں دیکھیں، وہاں پہ ہم نے وہ ساری بے عقل چیزیں تھیں، بے جان چیزیں تھیں، ان کے بارے میں ہم نے ماں کے ذریعے سوال کیا۔ لیکن یہاں پہ جتنی چیزیں ہم نے استعمال کی، استاد، طالب علم، لڑکا، مرد، ڈاکٹر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عقل رکھنے والی چیزیں ہیں، یہ سارے انسان ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہم سوال کرنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ من استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی آگے آ جائیے۔ اھذا، اس کے بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اھذا طبیب، کیا یہ ڈاکٹر ہے؟ دیکھیں ماں بے عقل چیزوں کے لیے خاص تھا، من عقل مند چیزوں کے لیے، لیکن آ کے ذریعے ہم نے پیچھے بے عقل چیزوں کے بارے میں سوالات کیے، ابھی ہم عقل مند کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں۔ اھذا طبیب، کیا یہ ڈاکٹر ہے؟ لا، نہیں۔ ھذا استاد، یہ استاد ہے۔ اھذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے؟ لا، ھذا صبی، یہ بچہ ہے۔ صبی کہتے ہیں بچے کو۔ اسی طرح لفظ طفل بھی بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ طفل بھی کہتے ہیں بچے کو، اور صبی بھی کہتے ہیں بچے کو۔ تو آپ نے ان مثالوں میں یہ ملاحظہ کیا ہوگا کہ لفظ ھذا جو بھی چیز قریب ہے، مفرد ہے اور مذکر ہے، چاہے وہ عقل رکھنے والی چیز ہے یا بے عقل ہے، ان سب کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ھذا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم اردو میں لفظ یہ استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ انسان ہے، یہ کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہم یہاں پہ کہتے ہیں ھذا کتاب، ھذا استاد۔ ٹھیک، دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ لفظ ما جو ہے بے عقل چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آیا ہے۔ تیسری چیز ہم نے دیکھی کہ لفظ من عقل مند چیزیں جو ہیں اور انسان کے لیے سوال کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہم نے دیکھی کہ لفظ حمزہ جو ہے یہ سوال کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس میں جو سوال کیا جاتا ہے عقل مند کے بارے میں بھی کیا جاتا ہے، اور بے عقل چیزوں کے بارے میں بھی سوال اس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی ملاحظہ کیا کہ جب حمزہ کا جواب دیتے ہیں تو ہم شروع میں نعم یا لا لگاتے ہیں، لیکن
من اور ما کے جواب میں ہم شروع میں لا نہیں لگاتے. ان ساری چیزوں کو ہم نے اس چیپٹر میں جانا. ابھی آ جائیے تمرین کی طرف. پہلی تمرین ہے ان الفاظ کو لفظ ھذا کے ساتھ ملا کر پڑھیں. یہ آپ لوگوں نے خود حل کرنی ہے. کتاب کو آپ ھذا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے ھذا کتاب. قلم کو آپ ملا کے پڑھیں گے ھذا قلم. ٹھیک ہے، تو یہ ساری آپ نے خود حل کرنی ہے. ھذا کے ساتھ ملا کے سب کو پڑھنا ہے. اگلی تمرین ہے عربی میں ترجمہ کریں. ھذا یہ گھر ہے. یہ کا ہم کیا کریں گے عربی زبان میں؟ ھذا. گھر کو کیا کہتے ہیں؟ بیت. تو ہم کہیں گے ھذا بیت. ھذا بیت. ٹھیک ہے. یہ ستون ہے. ستون کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ اس مشق میں لکھا ہوا ہے. ستون کو کہتے ہیں عمود. اور یہ کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ ھذا. تو آپ کہیں گے ھذا عمود. ھذا عمود. یہ ستون ہے. یہ دروازہ ہے. یہ کے لیے عربی زبان میں کیا لفظ استعمال ہوگا؟ ھذا استعمال ہوگا. دروازے کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ باب. تو اس کا کیا بنے گا؟ ھذا باب. ھذا باب. یہ کھڑکی ہے. دیکھیں کھڑکی اردو زبان میں تو مؤنث استعمال ہوتی ہے، لیکن عربی زبان میں کھڑکی مذکر ہے، تو ہم مذکر کے مطابق چلیں گے. یہ کے لیے ہم استعمال کریں گے ھذا. اور کھڑکی کو کہتے ہیں عربی زبان میں شباکن، جیسے کہ یہ تمرین میں لکھا ہوا ہے. تو ہم کہیں گے ھذا شباکن. ھذا شباکن. یہ پتھر ہے. پتھر کو عربی زبان میں کہتے ہیں حجر، جیسا کہ یہ تمرین میں لکھا ہوا ہے. تو آپ کیا بنائیں گے اسے جملہ؟ ھذا حجر. ھذا حجر. ٹھیک ہے. یہ تالا ہے. یہ کے لیے لفظ ھذا استعمال ہوگا. اور تالے کے لیے جیسے کہ اس میں جو ہمارے پاس ڈکشنری دی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے تالے کو کہتے ہیں قفل. تو آپ کہیں گے ھذا قفل. ھذا قفل. یہ تالا ہے. یہ چابی ہے. یہ کے لیے لفظ ھذا استعمال ہوگا. اور چابی کے لیے ہمارے پاس لفظ مفتاح استعمال ہوتا ہے. تو آپ کہیں گے ھذا مفتاح. یہ چابی ہے. یہ کون ہے؟ آپ کہیں گے من ھذا، جیسے کہ ہم نے پڑھا. یہ استاد ہے. آپ کہیں گے ھذا استاد. یہ شاگرد ہے. آپ کہیں گے ھذا تلمیذ. شاگرد کو کہتے ہیں تلمیذ، جیسا کہ یہ مشق میں لکھا ہوا ہے. یہ بیمار ہے. بیمار کو عربی میں کہتے ہیں مریض. تو آپ کہیں گے ھذا مریض، جیسے کہ یہ مشق میں دیا ہوا ہے. یہ ڈاکٹر ہے. تو آپ کہیں گے ھذا طبیب. یہ خرگوش ہے. خرگوش کو عربی میں کہتے ہیں ارنب. یہ دیکھیں یہ میں نے اشارہ کر دیا ڈکشنری کی طرف. ارنب. ھذا ارنب. یہ لومڑی ہے. لومڑی بھی دیکھیں اردو میں مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، لیکن عربی میں یہ مذکر ہے. آپ کہیں گے ھذا ثعلب. ھذا ثعلب. یہ کیا ہے؟ لومڑی ہے. تو آج تو ہم نے مشقیں حل کر دی. ہم کچھ چیپٹرز میں آپ کو مشق حل کر کے دیں گے، لیکن آئندہ والے چیپٹرز میں آپ لوگ خود اپنی مشق کو حل کریں گے. ابھی جلدی سے ہم جو ہے یہ ڈکشنری کو پڑھ دیتے ہیں. ھذا یعنی یہ مذکر کے لیے جبکہ وہ قریب ہو. ما ھذا یہ کیا ہے؟ من ھذا یہ کون ہے؟ ارنب خرگوش. ثعلب لومڑی. بیت گھر. جدار دیوار. ولد لڑکا. شباک کھڑکی. مکتب میز. رجل آدمی. باب دروازہ. عمود ستون. حجر پتھر. مریض بیمار. طبیب ڈاکٹر.
صبی بچہ، قفل تالا، مفتاح چابی، تلمیذ شاگرد، اور شرطی پولیس والا۔ تو آج کے درس میں ہم اسی مقدار پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ اگر آپ کے سامنے ایک چیز ہو جو آپ کے قریب ہو لیکن وہ مؤنث ہے، مثال کے طور پہ لڑکی آپ کے سامنے ہے، تو آپ اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔